مٹن یا بیف کون سا گوشت کتنا فائدہ مند ہے؟ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو ہے گوشت کے متعلق۔ گوشت انسانی غذا کا ایک اہم حصہ ہے جس کے استعمال سے بنیادی پروٹین سمیت بہت سے ایسے وٹامن اے بی سی ڈی جو آپ کے جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ماہرین کی جانب سے صحت برقرار رکھنے کے لیے غذا میں زیادہ سبزیاں، پھل اور دالوں کی اہمیت دینا تجویز کیا جاتا ہے، مگر گوشت کی اپنی ہی اہمیت ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے غذائیت میں طبی ماہرین کے مطابق انسانی صحت کا براہ راست تعلق غذا سے ہوتا ہے۔ ہر غذا صحت کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ مند حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح ماہرین کے مطابق مچھلی اور مرغی کے گوشت میں وٹامنز سے انسانی جسم کو پروٹین ملتا ہے اور وائٹ میٹ میں کیلوریز میں چکنائی کی مقدار پائی جاتی ہے، اور دوسری جانب ریڈ میٹ میں چھوٹا گوشت، مٹن، بکرا اور بڑا گوشت گائے بیف کو عام روٹین میں ضرورت کے مطابق کھانے کی تجویز کی جاتی ہے۔ گوشت کھانے میں غیر معمولی زیادتی سنگین قسم کی صحت کے مسائل کا سبب بن جاتی ہے۔ مٹن میں چکنائی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ بیف بڑا گوشت اس میں چکنائی کی مقدار مرغی، مچھلی اور بکرے کے گوشت سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور دوسری غذا مثلاً وٹامنز، زنک، فاسفورس، آئرن اور وٹامن بی کی مقدار بھی موجود ہوتی ہے۔ غذا میں ماہرین کے مطابق گائے کے گوشت کے 100 گرام مقدار میں 250 کیلوریز اور 15 گرام فیٹ، 30% کولیسٹرول، 3% سوڈیم، یہ ایسی اکثر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ غذا میں ماہرین کے مطابق سفید اور لال گوشت اپنے اپنے فائدے اور اپنے اپنے نقصان رکھتے ہیں، اس لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ لال گوشت گائے کے گوشت سے احتیاط کی تجویز دی گئی ہے کہ جو بوڑھی گائے ہو اس کا گوشت کم سے کم کھایا جائے یا مجبوری کے تحت کھایا جائے۔ بکرے کا گوشت آپ سردیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور گائے کا گوشت آپ گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ گوشت طاقت بخشتا ہے۔ بکرے کے گوشت کے استعمال سے جسم میں خون بنتا ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ لذت اور ذائقے کے اعتبار سے بکرے کا گوشت بہترین ہے، اور بکرے کا گوشت کا استعمال جسمانی قوت کے لیے نہایت ہی مفید ہوتا ہے۔ آپ ہماری اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ